کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے دور کی بات ہے، کچھ مورخین نے کہا یہ اس زمانے کے بعد کی بات ہے۔ ایک دور ایسا گزرا جو دور ایک بادشاہ کا تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ کیا نام تھا؟ دقیانوس۔ یعنی یہ نام یاد رہے گا تو آپ کو یہ پوری ہسٹری یاد رہے گی۔ تو یہ بہت تاریخ میں بہت ظالم اور بہت جابر بادشاہ تھا، اور چونکہ اس میں کوئی ذرے کے برابر بھی سوچنے سمجھنے کی گنجائش اس لیے نہیں ہے چونکہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، تو ایسا تو ہے نہیں ہے کہ بس یوں ہی بنا دی گئی ہسٹری، باضابطہ یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے۔ اللہ نے جو ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ساری آیات نازل فرمائیں۔ تو فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف۔ بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں وہ بڑا ظالم اور جابر تھا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ کوئی بھی اللہ کو سجدہ نہ کرے، کوئی اللہ کو ایک نہ مانے، اللہ کو سجدہ نہ کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اور اگر کوئی اللہ کو سجدہ کرتا، اللہ کی عبادت کرتا تو وہ یا تو سزا دیتا یا جیل میں ڈال دیتا یا قتل کرا دیتا۔ یہ اس کا انداز تھا۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے ہر زمانے میں بہت مختصر لوگ رہے، اکثر و بیشتر لوگ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب ظلم کا دور آتا ہے نا، جب ظلم کا دور آتا ہے تو بڑے اچھے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اپنے کھانے کمانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا راشن بچانے کے لیے، اپنی جاب بچانے کے لیے بڑے بڑے لوگ، اور اس میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے حضرت حضور مولانا امام صاحب سب سمجھوتے کر لیتے ہیں حالات کے مطابق۔ دین کا مسئلہ کوئی ہو، شریعت کا مسئلہ کوئی ہو، بڑے بڑے اچھے لوگ سمجھوتے کر لیتے ہیں پیٹ پالنے کے لیے۔ لیکن ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے ہر زمانے میں بہت مختصر لوگ رہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو لوگ حق پر قائم ہوں، جو لوگ حق پر قائم ہوں اور ان کی تعداد کم ہو، اور تعداد کی کمی کی وجہ سے بظاہر وہ طاقتور لوگوں کے سامنے ہار جائیں، لیکن صحیح معنی میں جیت اللہ کے نزدیک انہی کی ہوتی ہے۔ اور یہ جیت جو ہے ایک زمانے کے بعد دنیا کے سامنے بھی آتی ہے۔ دنیا اس جیت کو ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ نہیں، صحیح معنی میں جیت اللہ نے اسے عطا فرمائی تھی، چونکہ قرآن کا اعلان ہے۔ اللہ نے غلط کے ساتھ کامیابی نہیں رکھی، اللہ نے دھوکے میں کامیابی نہیں رکھی، اللہ نے جھوٹ میں کامیابی نہیں رکھی، اللہ نے فراڈ میں کامیابی نہیں رکھی، اللہ نے غلط اور ناجائز کاموں میں کامیابی نہیں رکھی۔ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کامیابی اسی کو ملے گی جس کے ساتھ ایمان ہے، کامیابی اسی کو ملے گی جو حق کے ساتھ ہے، سچائی کے ساتھ ہے، جو یقین کے ساتھ ہے، اور جو ایسا نہیں ہے اللہ اسے کامیابی عطا نہیں فرمائے گا۔ بظاہر تھوڑی دیر کے لیے دنیا کو لگے گا کہ یہ کامیاب ہو گئے، لیکن کامیابی یہ کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں اتنا بڑا آدمی فرعون، جس کے خزانے کی مثالیں قرآن میں دی جاتی ہیں، ہے کوئی دنیا میں انسان جو کہہ دے یہ بہت کامیاب ہے؟ قارون جس کے خزانے کا قرآن میں ذکر ہے کوئی دنیا میں جو یہ کہہ دے کامیاب ہے؟ حامان اور شداد، یہ ظالم لوگ دنیا میں جنت بنانے والے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ کامیاب ہے؟ یہ تھوڑی دیر کی کامیابی تھی، اصل کامیابی تو وہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اصل کامیابی یہی ہے۔ دنیا میں تو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے ہیں، لیکن کامیاب تو وہ ہے نا جس کی دنیا کا گھر نہیں قبر روشن ہو جائے۔ قبرستان جایا کریں، قبرستان جایا کریں، فاتحہ پڑھا کریں، اور قبرستان کا ایک چکر بھی لگایا کریں۔ ہمیں یہی حکم دیا گیا، جب تم غافل ہو جاؤ، جب تم دولت پہ اترانے لگو، جب اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگو، جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگو، جب تمہاری دولت تمہارے دماغ پر چھا جائے، جب تم اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگو، جب دنیا تمہارے اوپر غالب آ جائے،
جب تم دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو جاؤ، جب تم مرنے کو بھول جاؤ، قیامت کے دن کو بھول جاؤ، جہنم کے عذاب کو بھول جاؤ، سزا کو بھول جاؤ، حشر و نشر کو بھول جاؤ، ان ساری چیزوں کو بھول جاؤ، تو میرے نبی نے فرمایا قبرستان کا ایک چکر لگایا کرو، قبرستان کا ایک چکر لگایا کرو، وہاں ٹوٹی پھٹی پرانی قبریں تمہیں اس بات پر آمادہ کر دیں گی، دیکھ لے اے غافل انسان، اس قبر میں سونے والا تو اس سے زیادہ امیر انسان تھا، انجام دیکھ لے کیا ہوا۔ چکر اس لیے لگایا کرو تاکہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے، تم سے زیادہ پاورفل انسان تھا، دیکھ لو انجام یہ ہے کہ آج بارش کا پانی اس کی قبر میں جا رہا ہے، کفن بھی سلامت نہیں ہے اس کا۔ جب تم دنیا کے لوگوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھو، تمہاری نمازیں چھوٹنے لگیں، روزے چھوٹنے لگیں، تراویح چھوٹنے لگیں، مسجدوں سے دور ہو جاؤ، قبرستان کا چکر لگا لیا کرو اور یہ سوچ لیا کرو، دیکھو تم سے زیادہ بڑے بڑے لوگ، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تم سے زیادہ بڑے عظیم مرتبے اور منصب اور ذمہ داریوں کے لوگ قبر کے اندر چلے گئے۔ قبر کسی سے رشتہ داری نہیں نبھاتی ہے، قبر کسی سے رشتہ داری نہیں نبھاتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو انسان جو دنیا میں بہتر رہتا ہے اس کی قبر بھی بہتر رہتی ہے، اس کی آخرت بھی بہتر رہتی ہے۔ حضرت مولانا رومی ایک بہت بڑا نام ہے روحانی دنیا میں، شمس تبریز اور مولانا روم، ایک شعر بھی ہے فارسی کا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، مولوی ہرگز نشد مولانا روم، مولانا روم اس وقت تک مولوی نہیں بنے تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک کہ شمس تبریز کے غلام نہیں بن گئے، اس وقت تک انہیں وہ مقام حاصل نہیں ہوا جب تک کسی اللہ والے کے غلام نہ بن گئے، جب تک کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ نہ ہو گئے تب تک انہیں کوئی مقام نہیں ملا، اور جب ایک اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے ان کی جوتیاں سنبھالنے لگے، غلام بنے، خادم بنے، تو اللہ نے زمانے میں نام روشن کر دیا، اور صرف زمانے میں نہیں، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہے ان کی قبریں بھی روشن ہوں گی، حشر بھی ان کا منور ہو جائے گا۔ مولانا روم سے پوچھا گیا زہر کیا ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ زہر کیا ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ زہر کیا ہے؟ آج تو بہت سارے نوجوان اپنے ماں باپ کو ڈرا دیتے ہیں، شادی وہیں کرنی ہے مجھے، اور اگر نہیں کی زہر کھا لوں گا۔ والدین کو بلیک میل کیا جا رہا ہے شادی کے نام پر، رشتوں کے نام پر، شادی وہاں نہیں ہوئی زہر کھا لوں گا، جیب میں رکھے ہوئے پڑیاں ٹہل رہا ہے، ماں باپ کو بلیک میل کرتا ہوا، وہاں شادی نہیں ہوئی، وہاں رشتہ نہیں ہوا، وہاں بات نہیں کی، زہر کھا لوں گا۔ مولانا رومی سے پوچھا گیا زہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر چیز کی زیادتی زہر ہے تیرے لیے۔ یہ ہے روحانی باتیں۔ زہر کیا ہے؟ زہر کیا ہے؟ یہ دنیا کا جو زہر ہے اس کو کھا لینے سے جسم مر جاتا ہے۔ جس زہر کے بارے میں مولانا رومی نے بات کی وہ زہر ہے جس کو کھانے کے بعد ہمارا ضمیر مر جاتا ہے۔ زہر کیا ہے؟ فرمایا ہر چیز کی زیادتی زہر ہے۔ عزت زیادہ ہو یہ بھی زہر ہے، زیادہ دولت یہ بھی زہر ہے، زیادہ پاور یہ بھی زہر ہے، زیادہ نفرت یہ بھی زہر ہے، زیادہ محبت یہ بھی زہر ہے۔ سمجھیے اس بات کو، غور کیجئے۔ فرمایا ہر چیز کی زیادتی زہر ہے تیرے لیے، دولت زیادہ ہو زہر ہے، 2.5% ایمانداری سے زکوٰۃ نہیں دے گا ہلاکت ہے تیرے لیے، دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی۔ زیادہ بڑا منصب مل جائے گا تو گھمنڈی بن جائے گا، متکبر بن جائے گا، تیرے لیے ہلاکت ہے، زہر ہے تیرے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو دنیا میں کسی سے زیادہ محبت کرے گا تو ایک دن تیرا مزاج اور تیرا مقام یہ ہو جائے گا، تو اسی کے حکم سے کھائے گا اور اسی کے حکم سے پیے گا۔ تو جتنی زیادہ محبت دے گا جس کو دے گا وہ تجھے رلائے گا، آنسو بہانے پہ مجبور کر دے گا۔ یہی تیری دنیا کی ذلت بھی ہے اور رسوائی بھی ہے۔ فرمایا نفرت زہر ہے۔ کسی سے آپ کو نفرت ہو نا تو آپ اچھائی کرنا چھوڑ دیتے ہو، اس کو ذلیل کرنے میں آپ اتنا آگے نکل جاتے ہو کہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتے ہو۔
مولانا رومی نے فرمایا زہر کیا چیز ہے؟ زہر ہر وہ چیز ہے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، دولت، مال، شہرت، عزت، پاور، مقام، منصب، عہدہ، یہ ساری چیزیں لمٹ میں ہوں تو تمہارے لیے نفع بخش ہے، اور زیادتی ہو جائے تو تمہارے لیے یہ زہر ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ہر مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ تم اچھا کام کرو گے اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے۔ تو ظلم کے خلاف ہر زمانے میں کھڑے ہونے والے لوگوں کی تعداد کیا رہی؟ کم رہی۔ دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں سارے لوگوں نے سمجھوتا کر لیا۔ 7 نوجوان ایسے تھے جنہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ کتنے؟ 7 لوگ ایسے تھے جنہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، تو پھر وہ کہف کے پاس آئے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے، جب انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا تو انہیں معلوم تھا کہ بادشاہ جو اس کی بات نہیں مانتا قتل کرا دیتا ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو وہ صبح فجر کے وقت میں نکل گئے، اور نکلنے کے بعد میں قریب ایک پہاڑی میں جا کر، جس کا نام رقیم تھا، اس پہاڑی میں جا کے وہ بند ہو گئے۔ اور ان کی غالباً یہ پلاننگ رہی ہوگی کہ جیسے جیسے رات ہوگی تو ہم یہاں سے آگے چلے جائیں گے، دن میں تو سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، وہ جا کے اس غار میں سوئے، کتنا سوئے؟ 309 سال۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، کتنے نے سوئے؟ 309 سال۔ اب ادھر دقیانوس بادشاہ نے لوگ لگائے کہ انہیں تلاش کیا جائے، انہیں تلاش کیا جائے کہ وہ آخر گئے کہاں، پکڑ کے لایا جائے تاکہ انہیں سزا دی جائے۔ تلاش جاری رہی۔ دوپہر کے وقت میں پتہ چلا کہ وہ فلاں غار میں چھپ گئے، یہاں سے بھاگ گئے، وہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ان کو قتل کرنا، یہ وہاں چلے گئے تو اسی انداز میں قتل کر دو۔ انداز یہ ہوگا، اپنے ایک ذمہ دار کو، ایک غلام کو انہوں نے یہ ذمہ داری دی کہ جا کے اس غار کا جو منہ ہے اس پر باضابطہ مضبوط دیوار بنوا دو، نکلنے کا راستہ بند ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں وہیں بند ہو کے وہ مر جائیں گے، ایسی سزا دو ان کو۔ جس شخص کو یہ ذمہ داری دی بادشاہ نے، وہ شخص بیچارہ ذرا نیک شریف طبیعت کا انسان تھا، وہ جانتا تھا یہ ظلم ہے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا، ماننا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، جو 7 لوگ اس غار میں تھے، اس شخص نے ان 7 کے نام تختی پہ لکھوائے، اور اس تختی پر پورا واقعہ بھی لکھوایا کہ یہ وجہ ہوئی، یہ بادشاہ تھا، یہ دور تھا، یہ دن تھا، یہ زمانہ تھا، اس وجہ سے یہ بھاگے اور اس وجہ سے یہاں کے چھپ گئے اور اس وجہ سے قید کیا جا رہا ہے۔ پورا واقعہ اس تختی میں لکھ دیا، اور تختی بنائی 2، ایک اس دیوار میں چنوا دی اور ایک بادشاہ کے شاہی محل میں چھپا کے رکھ دی، خزانے میں۔ اس نے یہ اس لیے کیا تاکہ آنے والے دور میں جب کبھی اس غار کا دروازہ کھولا جائے تو اسے تو یہ یقین تھا یہ تو مر ہی جائیں گے تھوڑی بہت دیر میں، لیکن لوگ حیران نہ ہوں کہ یہ 7 نوجوان ہیں کون، ان کی جو حقیقت ہے وہ اس دیوار کو توڑنے والے کو پتہ چل جائے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے واقعہ قرآن میں نازل ہوا، اپنے صحابہ کرام کو سنایا۔ تو اب ہوا یہ، وہ لوگ سوتے رہے کتنے سال؟ 309 سال۔ اب اٹھے شام کو سو کر۔ اس 309 سال کے زمانے میں کئی حکومتیں بدل گئیں اور وہ سوتے رہے، کئی حکومتیں بدل گئیں اور وہ آرام سے سوتے رہے، کافی تھکے آ رہے تھے پہلے سے، آرام سے سوتے رہے۔ اب جو ان کے جاگنے کا وقت آیا تو اس وقت میں ایک ایسا بادشاہ وہاں مقرر ہوا جو بہت نیک
اسلام پر عمل کرنے والا شریف طبیعت کا انسان تھا، بہت دیندار، جس کا نام تھا بیدروس۔ وہ اس زمانے کا حاکم بنا، لیکن اتفاق یہ کہ بادشاہ کے زمانے میں ایک اختلاف شروع ہوا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک اختلاف شروع ہوا، بہت بڑا اختلاف، ایک دینی مسئلہ الجھ گیا۔ بڑے بڑے علماء نے سمجھایا، لیکن اب وہ یہ کسی نے کہہ دیا میں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو اب آپ 1000 دلیلیں دے دو، ہے یا نہیں ہے؟ آپ 1000 دلیلیں دے دو، فتوے کی کتابیں کھول کے دکھا دو، جس نے کہہ دیا ماننا نہیں ہے تو ساری دلیلیں بیکار۔ بہت سمجھایا گیا لوگوں کو، مسئلہ کیا تھا؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ۔ لوگوں نے انکار کر دیا کہ جو مر گیا وہ مر گیا، اب زندہ نہیں ہوگا، لیکن قرآن کا حکم یہ نہیں ہے۔ تمام انبیاء اکرام نے یہ مزاج دیا، جو مرا ہے وہ ایک مختصر مدت تک اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سوال و جواب ہوں گے اور اس کے نامہ اعمال کے مطابق سزا یا جزا ملے گی۔ لوگوں نے انکار کر دیا، جو مر گیا وہ مٹی میں مل گیا، وہ مٹی میں چلا گیا، اب یہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے وہاں دماغ لڑا دیا۔ ہماری زندگی میں بے شمار دین کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم حجت کرنے لگ جاتے ہیں، جہاں ہم بحث کرنے لگ جاتے ہیں، وہ تو ایسا ہے تو یہ ایسا کیسے نہیں ہو سکتا، وہ تو ایسا ہوتا ہے تو یہ ایسا کیسے نہیں ہو سکتا، ہم اپنا دماغ لڑانے لگ جاتے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے جو آدمی مر کے دفن کر دیا گیا قبر میں، مٹی میں مل گیا اور بالکل مٹی ہو گیا باضابطہ، اب یہ زندہ کیسے ہوگا؟ حالانکہ وہ بات یہ بھول گئے کہ اللہ کو بہت زیادہ کوشش اور محنت نہیں کرنی، معاذ اللہ۔ اللہ کو کیا کہنا ہے؟ کن فیکون۔ اللہ کو کیا کہنا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ خالق ہے، پیدا بھی تو اسی نے کیا ہے، موت بھی تو اسی نے کی ہے۔ جب وہ پہلی بار بنانے پر قادر ہے، کیا دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ اختلاف ہوا اس زمانے میں بڑا، بادشاہ کے سامنے اتنا مسئلہ الجھ گیا، پریشان تھا بیچارہ، تنہائی میں گیا، اور تنہائی میں جانے کے بعد اس نے اللہ کے سامنے رو کر دعا کی، اے اللہ کوئی ایسی صورت تو اس وقت دکھا دے کہ جس کی بنیاد پر پریکٹیکل یہ مسئلہ حل ہو جائے اور یہ دشواری ختم ہو جائے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جو عقیدہ ہے لوگوں کے ذہن میں بس جائے، تو ہمیں کوئی روشن دلیل دکھا دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ جن کے بارے میں یہ تھا کہ برسوں پہلے، 309 سال پہلے دقیانوس کے زمانے میں یہ غار میں بند کر دیے گئے، مر گئے، اور ان کے لیے وہ شام ہوئی تو شام کو بیدار ہوئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، شام کو بیدار ہوئے، جب بیدار ہوئے آنکھیں مسلتے ہوئے شام ہو گئی، بھوکے تھے۔ اب ان کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے ان کی جیب میں، اور کون سے پیسے تھے؟ وہ کرنسی جو دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں چلتی تھی، ہے نا؟ کتنی حیرت کی بات ہے، وہ کرنسی ان کی جیب میں تھی جو دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں چلتی تھی۔ تو ایک نے کہا کہ بڑی بھوک لگی ہے، ایک کام کرو تم خاموشی سے جاؤ مارکیٹ میں اور جو ہے نا کچھ اچھا سا بازار سے کھانے کے لیے لے کے آ جاؤ، یہ پیسے ہیں۔ اب وہ شخص جیسے تیسے کوشش کر کے باہر نکلا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ بڑا حیرت میں، ایسا لگا کہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں آ گیا۔ جدھر دیکھو اسلامی جھنڈے لگے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کا وقت ہے، لوگوں کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، پوری اسلامی حکومت قائم ہے۔ اب وہ حیران کہ اس دقیانوس بادشاہ کو ایسا کون سا کسی نے وظیفہ پڑھ کے پھونک دیا کہ صبح تو اتنا بڑا ظالم تھا اور ہم سوئے جاگیں تھوڑی دیر کے بعد تو اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ حیران پریشان، کیا ہوا یہ؟ خیر وہ گیا مارکیٹ میں اور اس نے جا کے ایک شخص جو کھانے بیچنے والا تھا، ہمارے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں آپ ہوٹل پہ گیا، کھانا مانگا، کھانا لے لیا، اس نے وہی کرنسی دی۔ تو اس دکان والے نے غور سے دیکھا اس کے چہرے کو، بڑا عجیب آدمی ہے، جو 309 سال پہلے کرنسی بند ہو گئی وہ کرنسی دے رہا ہے، بڑا عجیب آدمی ہے۔ کہا تمہیں پتا نہیں ہے یہ کرنسی بند ہو گئی؟ کہہ رہا صبح تو چل رہی تھی، صبح تو یہ چل رہی تھی، کل تک تو چل رہی تھی، صبح تو چل رہی تھی، ہم بس نیند سے جاگے اور تم نے کرنسی بند کر دی، پورا نظام بدل گیا، ایسا جادو کیا ہوا؟ صبح تو چل رہی تھی یہ۔ کہ اس کرنسی کو بند ہوئے
دقیانوس کے اس زمانے کو تقریباً 309 سال گزر گئے ہیں۔ حیرت میں پڑ گیا وہ شخص۔ اس دکان والے کو لگتا ہے دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا بہت بڑا خزانہ ان کے ہاتھ میں لگا ہے، اس لیے اس زمانے کی یہ کرنسی لا رہے ہیں۔ اس نے پکڑ لیا اس نوجوان کو اور حاکم شہر کے پاس پہنچایا کہ اس کے پاس پرانے دور کی کرنسی ہے، اس کا مطلب یہ کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ حاکم شہر کے پاس جانے کے بعد حاکم شہر نے کہا مجھے تم تفصیل سے پوری ڈیٹیل بتاؤ، واقعہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں تھے اور ہم اسے اپنا ایمان بچاتے ہوئے ایک غار میں جا کے چھپ گئے، اور اس کے بعد ہم صبح سوئے تھے، ابھی آرام کر کے اٹھے ہیں تو ہمیں بھوک لگی، ہم کھانا لینے آ گئے اور یہ وہی پیسے ہیں۔ تو حاکم شہر نے کہا یہ اللہ کی قدرت ہے، تمہیں پتہ ہے تم کتنے دن سوئے رہے؟ 309 سال۔ پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، دوبارہ تمہیں اللہ نے زندہ کیا، چونکہ اس زمانے کا اختلاف یہی تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی موجودہ دور کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ نے ایک بہت عظیم کرشمہ دکھایا ہے، ایک عظیم نعمت ہے اس وقت کے بادشاہ کے لیے۔ کہ تم کہاں ہو؟ ساتھ میں چلیے، ساتھ میں لے کے گئے، دروازہ جا کے توڑا گیا۔ تو جب دروازہ وہاں جا کے توڑا گیا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک بکری چرانے والے نے دیکھا بارش کے زمانے میں بکریاں لے جانا بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اس غار کا دروازہ توڑ لو تاکہ بکریاں ہم جو ہے یہاں رکھ دیا کریں گے۔ تو اس نے جو ہے اس کو جو ہے توڑا دروازے کو، تو اس نے ان لوگوں کو پایا تو وہ حیران ہو گیا اور اس نے جا کے شہر میں خبر دی۔ تو حاکم وقت جب آیا اس نے آ کے معائنہ کیا تو بہت بڑی تعداد میں بھیڑ آ رہی تھی، شور شرابہ ہو رہا تھا۔ تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ بادشاہ دقیانوس کو جو ہے پتہ چل گیا، اور جو ہمارا ساتھی کھانا لینے گیا وہ پکڑا گیا، اب ہماری بھی گرفتاری ہونے والی ہے۔ تو وہ جلدی سے کیا ہے اپنے نماز پڑھنے لگے، عبادت میں لگ گئے کہ اب جو ہوگا سو ہوگا، چلو ہم اللہ کی عبادت تو کر لیں کم سے کم جلدی سے۔ جب وہ لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، اور وہیں دیکھا ایک تختی بھی رکھی ہے، اور وہ ساری تاریخ، دن، وقت اور سارا واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایک تختی اس کی بادشاہ کے شاہی خزانے میں ملے گی۔ تو اب مسئلہ سب کے سامنے واضح ہو گیا، سب کے سامنے واضح ہو گیا کہ پروردگار عالم نے یہ قدرت کا ایک ایسا کرشمہ ہے جو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں ایک عظیم بات یہ ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے اور ان کا انداز کیا تھا، قرآن نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، لوگ کہتے ہیں وہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا۔ یعنی یہ اصحاب کہف جب گئے غار کے قریب تو ایک کتا آ گیا، اب انہیں لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتا تو دروازے سے جا ہی نہیں رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے تو یہ بھونکنے لگ جائے اور ہمارا پتہ بتا دے، لوگوں کو شک ہو جائے کہ یہاں پر کوئی ہے۔ تو انہوں نے اس کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کی، ہٹانے کی کوشش کی۔ تو اللہ نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی اور اس کتے نے کہا اے اللہ والو تم آرام سے سو جاؤ، میں دشمن نہیں تمہارا غلام ہوں، پہرا دوں گا تمہارے دروازے پہ، میں تمہارے دروازے پہ پہرا دوں گا، تم آرام سے سو جاؤ، پریشان نہ ہو۔ اور وہ کتا اپنے پیر پھیلا کے اس انداز میں، قرآن نے اس کو انداز بھی بیان کیا ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ والوں کے در سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے اس کتے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، کلبہم، اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا ہے۔ اس کتے کا ذکر، یہ کتا کون سا ہے؟ عام کتا نہیں ہے، اللہ والوں کا کتا۔ یہاں تک کہا گیا تفسیر میں دنیا کے سارے کتے ناپاک جانور ہیں، جہنم میں جائیں گے سوائے اس کتے کے، یہ کتا ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ قرآن میں ذکر ہے اس کتے کا، کوئی کمال نہیں ہے کتے کا، جانور ہے، لیکن یہ قرآن میں ذکر اس لیے ہے اللہ والوں سے نسبت ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر جانور کو، ایک کتے جیسے جانور کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے تو اللہ اس کتے کا بھی قرآن میں ذکر فرماتا ہے، اس کتے کا قرآن میں ذکر کیا گیا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، تو وہ کہیں گے 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ،
اور وہ کہیں گے 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ تو وہ 7 نوجوان تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب یہ خبر بادشاہ کو ملی کہ اللہ نے تمہارا معاملہ حل فرما دیا، تم جس مسئلے کو لے کے حیران و پریشان تھے اللہ نے وہ تمہارا مسئلہ حل فرما دیا۔ بادشاہ بہت بڑی تعداد کے ساتھ آیا، اور تعداد کے ساتھ آنے کے بعد سارے لوگ وہاں موجود ہوئے، اور پھر ساری تفصیلات ان کے سامنے بیان کی گئیں۔ ان نوجوانوں کو بھی دیکھا اور ساری بات چیت کی، سارا خلاصہ ہوا، اور سارا خلاصہ کرنے کے بعد میں سارے لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا بادشاہ کے سامنے کہ ہاں ہمیں آج اس بات پر یقین آ گیا کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بادشاہ پورے اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا، اور یہ جو اصحاب کہف کہلاتے ہیں نوجوان، یہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور عبادت میں مشغول ہونے کے بعد اس غار کے بارے میں خبر دی گئی کہ اے لوگو، تم اب اس غار کے قریب نہ جانا، نہ اس کے اندر جانا، اور بلکہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غار کے حوالے سے اپنے صحابہ اکرام کو منع فرمایا کہ تم کبھی بھی جب اس مقام سے گزرو تو اس غار کے قریب نہ جانا، اس میں اندر داخل نہ ہونا۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو نہ مانا، اور کچھ لوگ وہاں گئے تو وہ جھلسا دیے گئے، وہ جلا دیے گئے، منع کیا گیا اس غار کے اندر نہ جانا، چونکہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہاں پر ان کے رہنے کا اور ان کے کیا معاملات ہیں یہ صرف اللہ جانتا ہے، یہ صرف پروردگار عالم جانتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہی نظریہ اور انداز دیا کہ اے لوگو، جو چیزیں اللہ نے قرآن میں یا اس سے پہلے دیگر انبیاء اکرام پر نازل فرمائی ہیں تم ان کے بارے میں شک نہ کرو، اس لیے کہ جو چیزیں انبیاء اکرام کی مبارک زبان سے نکلتی ہیں پروردگار عالم نے ان کو کبھی جھوٹا نہیں فرمایا، وہ سچی ہیں اور ہمیشہ سچی ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ تمہیں یہ کہنا ہو کہ میں یہ کام کل کروں گا، تو کل کے ساتھ کیا کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، تم ہرگز یہ نہ کہو انی فاعل ذالک غدا، میں یہ کام کم کروں گا، کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ بھی کہو کہ اگر اللہ چاہے۔ یہ ایک انداز دیا ہمیں قرآن نے بات کرنے کا، یہ مت کہو میں کل کروں گا، کیا پتہ تم کل زندہ نہ رہو، کیا پتہ تم یہ کام نہ کر سکو، کل تم زندہ نہ رہو، تو یہ بات جھوٹی ثابت ہو جائے گی۔ تو تم کیا کہو انشاءاللہ، اگر میرا پروردگار یہ چاہے گا تو میں اللہ کی توفیق سے یہ کام کروں گا، اور اگر میرا پروردگار نہیں چاہے گا تو پھر یہ کام کرنے کی میری طاقت نہیں۔